ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ تمام انبیاء نوح علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلی ان کی قوم تھی جو نافرمان ہوئی آدم علیہ السلام کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم میں تمہارے پاس ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ کس کا؟ اللہ کا ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، بندگی کرو اللہ کی، اے قوم میری بندگی کرو اللہ کی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے خوش قسمت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی بندگی کرنے والوں کے گھروں میں پیدا کر دیا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ تمام انبیاء نے اپنی قوموں کو یہی دیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہا مدین والوں کو ان کے بھائی شعیب نے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم بندگی کرو اللہ کی۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہا سمود کو ان کے بھائی صالح نے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم بندگی کرو اللہ کی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کو ان کے بھائی نے ہود نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم بندگی کرو اللہ کی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ایاک نعبد وایاک نستعین۔ یہاں تک سورۃ فاتحہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری ہے، میری تعریف بندے نے کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہاں سے میرے بندے کے لیے ہے کہ میرے سے بندہ مانگ رہا ہے اور میں خوش ہوتا ہوں، جو مجھ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ناراض ہوتا ہوں، مجھ سے مانگے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، بیدار رہتی ہیں جن کی کروٹیں، جس نے تہجد پڑھنی ہوتی ہے تہجد کے وقت اس کی کروٹیں از خود بیدار ہونے شروع ہو جاتی ہیں، جس نے فجر پڑھنی ہوتی ہے فجر کے وقت از خود اس کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے کہ فجر کا ٹائم ہو گیا، جتنی بھی گہری نیند ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع، جن کی کروٹیں میری یاد کے لیے بے چین رہتی ہیں۔ انسان بے چین ہوتا ہے کہ جلدی اٹھے نماز نہ نکل جائے۔ یدعون ربہم، جو مجھے یاد کرتے ہیں، خوفاً، ڈر بھی میرا، کسی سے نہیں ڈرتے میرے علاوہ، وطمعا، اور طمع بھی میرے سے، مطلب بھی میرے سے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا میں خوش ہوتا ہوں، میں ان سے راضی ہوں، کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں، کسی سے مطلب نہیں رکھنا، اللہ سے مانگنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو میں نے ان کو رزق دیا اس میں سے میری راہ کے لیے، میری رضا کے لیے خرچ بھی کرتے میرے نام پہ۔ تو یہاں سے بندہ شروع ہو جاتا ہے اپنے لیے مانگنے کے، ایاک نعبد، اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین۔ تو انسان اللہ تعالیٰ، اب یہ بھی اللہ نے بتا دیا کہ آپ نے میری مدد کیسے طلب کرنی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، میری مدد آپ نے صبر سے اور نماز سے، نماز کو قائم رکھنا ہے، نماز سے آپ نے حاصل کرنی ہے۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کو یہ حکم تھا، 13 برس کی مکی زندگی میں ظلم و ستم کے پہاڑ تھے، لیکن صحابہ کو حکم کیا تھا، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، ہم نے ان کو کہہ رکھا تھا تھامے رکھو اپنے ہاتھ، تمہیں کاٹ ڈالیں، تمہیں ذبح کر ڈالیں، تم نے ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، کفوا ایدیکم، تھامے رکھو اپنے ہاتھ، واقیموا الصلاۃ، اور نماز پڑھتے رہو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ تو واستعینوا بالصبر والصلاۃ، صحابہ نے صبر کیا 13 برس۔ تو ہمارے لیے حکم ہے کہ آپ صبر کریں۔ صبر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک یہ صبر ہے کہ آپ کے بچے نے کوئی پیپر دیے ہیں، امتحان کے پیپر اس کے اچھے ہو گئے ہیں، محنت اس نے خوب کی ہے، پیپر اس کے ٹھیک ہو گئے ہیں، لیکن وہ اب رزلٹ کے لیے صبر کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے رجوع کر رہا ہوتا ہے، دعا کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میرا رزلٹ اچھا آ جائے، حالانکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جو پیپر دیا ہے۔ اور دوسرا کوئی تکلیف آ جائے تو اس کے لیے بھی صبر کرو، اور پھر اللہ سے رجوع رکھو، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مانگتے رہو، دعا نماز کو قائم رکھو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ نے دونوں باتیں